بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول وہ میرا ہے، تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 1۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ جمائے وہ جھک کر ٹیرس سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک کالونی میں خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ شام کی نیلاہٹ ہر سو اترنے لگی تھی، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اونچے خوبصورت بنگلے قطار میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک نامحسوس سا بوجھل پن تھا، غیر دلچسپ پھیکا اور بے رنگ سا منظر۔ اس کی نگاہیں مایوسی پلٹ آئیں۔ بے حد بوریت بھری جگہ تھی۔ وہ اگر اسے پہلے علم ہوتا تو کبھی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے نہ آتی۔ پچھتاوے بھرے تعصب سے اس نے سر جھٹکا، پھر گردن موڑی۔ نگین شیڈ تلے کرسی پر بیٹھی ناول میں گم تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو اتنی دیر سے؟ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ایک تو جگہ بور ترین اور اوپر سے نگین کی شخصیت۔ صفحے سے نگاہیں اٹھائے بنا مبہم سا استفسار۔ میں نے پوچھا ہے کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چیخی۔ زرنینا چائے بنانے گئی ہے، کمیل آیا ہوا ہے۔ شرمیلی مسکان لبوں پہ سجائے نگین نے تجسس بھری بے چینی سے صفحہ پلٹا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ اماں نے کہا تھا چھٹیاں اچھی گزریں گی، خالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد چلی جاؤ۔ اس نے فوراً خوشی خوشی حامی بھر لی۔ خالہ لوگوں سے ملے بھی تو 5-6 سال برس گزر چکے تھے۔ وہ لوگ کراچی شفٹ ہوئے تو اب آنا جانا ختم ہی ہو گیا تھا۔ اب اسی سال واپس اسلام آباد آئے تھے۔ وہ ان کے آنے پر بے حد خوش تھی۔ فون کا ہی صحیح مگر رابطہ تو تھا نا۔ اور یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے نگین کو کہہ ڈالا کہ میرا گمان ہے تم آج بھی 6 سال پہلے والی نگین ہوگی، اینک والی، تیل لگائے، ٹی وی یا اخبار یا کتاب میں گھسی ہوئی۔ تمہارا گمان غلط بھی تو ہو سکتا ہے ہانی، میں بہت بدل گئی ہوں، نگین نے اپنے ازلی سادہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا۔ مگر جب ہانی نے یہاں آ کر اسے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے گمان واقعی سچ نکلے تھے۔ 6 سال بعد بھی نگین ویسی ہی تھی، آنکھوں پہ موٹے عدسے والا بڑا چشمہ، تیل میں گوندھی چوٹی اور چہرے پہ چھایا ہوپ پن۔ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت چلتی تھی، اپنا نہیں ٹی وی چینلز کا ٹائم ٹیبل۔ مارننگ شو شروع ہونے سے 1 منٹ قبل وہ جاگتی، پھر چشمہ اٹھایا اور بھاگ کر ٹی وی چلایا۔ پھر پہلا وقفہ آنے تک وہ بنا پلک جھپکائے اسکرین پر نگاہیں گاڑے بیٹھی ہوتی۔ وقفے میں منہ دھونے اٹھتی، ٹی وی کی دل دادہ ڈراموں کے نشر مقرر بھی دیکھا کرتی تھی۔ جو وقت ڈراموں سے بچتا اس میں ناولز لے کر بیٹھ جاتی، کرسی پہ ٹانگیں چڑھائے، تیل میں گوندھی چوٹی کندھے پر ڈالے، وہی تاریخی چشمہ پہنے، کتاب میں گھس کر پڑھتی۔ نگین اسے بہت بور کر رہی تھی۔ کہاں یہ ہونک لڑکی اور کہاں وہ لاہور کی پرنسس، خوبصورت، پر اعتماد اور پرجوش، ٹپ ٹاپ سے رہنے والی، جس کے سلکی لمبے بال شانوں پہ لہرا رہے ہوتے، فیشن اور اسٹائل جس پہ ختم تھے، جو ہر دم ہر چیز میں شغل تلاشی تھی، اور جو اب ادھر آدم بیزار بور قسم کے اسلام آبادیوں میں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ لاہور میں ہی رہتی، جہاں ہر دم رونق و شغل ہوتا تھا۔ ہائے اللہ، کیا ہوا؟ نگین کی کراہ پر وہ گھبرا کر پلٹی۔ شاہ نیل نے زرنینا کے اوپر چائے گرا دی۔ وہ پریشانی سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتی جا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ نگین، وہ پیر پٹک کر دوبارہ ریلنگ کے پاس چلی آئی۔ کالونی ویسی ہی ویران پڑی تھی، اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی، جب اس نے سامنے والوں کے گیٹ میں زن سے داخل ہوتی گاڑی دیکھی۔ ریلنگ پہ ہاتھ جمائے ہانی نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا، ایک ہاتھ سے موبائل کان پر لگائے، دوسرے سے لاک میں چابی گھماتا۔ وہ جو بھی تھا بہت ہینڈسم تھا، نیلی جینس پہ سیاہ شرٹ، لمبا قد اور صاف رنگ قد۔ وہ اب گیٹ بند کرنے واپس پیچھے کو جا رہا تھا، فون بدستور کان سے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازے سے ایک گورا نکلا تھا، بلیک واٹر۔ ہانی کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال ابھرا، گیٹ بند کر کے اب وہ اندر جا رہا تھا۔ پھر جب اس نے پیچھے دروازہ بند کیا تو ہانی نے رکی ہوئی سانس باہر کی۔ اف، کتنا ہینڈسم تھا، لیکن ملک دشمن۔ نگین وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی، واپس جانے کے سارے پروگرام بھول گئے تھے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ جو C5 میں رہتا ہے۔ ہاں دیکھا ہے، نگین کا چہرہ ہنو سے کتاب پر جھکا تھا۔ اچھا، کون ہے؟ وہ خوشی بھرے تجسس سے اس کے قریب ہوئی۔ کیسا ہے؟ نگین نے لمحے بھر کو ناول سے سر اٹھایا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی۔ بڑا پیارا ہے، سفید رنگت، سلکی بال، بھوری آنکھیں، اونچا قد، مضبوط جسامت اور یہ لمبی سی دم۔ وہ آنکھیں موندے جو کسی حسین تصور میں کھوئی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کی دم بھی ہے؟ ہر کتے کی دم ہوتی ہے ہانی،
کتا؟ کون سا کتا؟ وہ جو سامنے والوں کا ہے۔ ابے میں کتے کی نہیں، اس کے مالک کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا وہ، نگین جواب دیتے ہوئے پھر سے پڑھنے لگی تھی۔ وہ کوئی نیا کرایہ دار آیا ہے، ابھی ہفتہ بھر پہلے شفٹ ہوا ہے۔ وہ سفید جرمن شیپرڈ اسی کا ہے نا؟ سنا ہے انگلینڈ سے آیا ہے، کتا بھی ساتھ لایا ہے۔ چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی۔ نگین نے پہلی دفعہ ناول سے چہرہ اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ یہ تم بتاؤ، تمہاری ناول کی ہیروئن ہیرو سے کیسے ملی تھی؟ وہ زرنیلا کمیل کے گھر بریانی دینے گئی تھی، تو بس ہم اس کے گھر بریانی دے کر آتے ہیں، چلو۔ مگر جب زرنیلا گئی تو آگے سے بھاڑ میں گئی تمہاری زرنیلا۔ اس نے غصے سے ناول کھینچا اور بنا دیکھے پیچھے پھینکا۔ سیڑھیوں سے چھوٹو کپڑوں کی گٹریاں اٹھائے آ رہا تھا، ناول اس کے سر پر لگا، وہ ایک چیخ کے ساتھ گٹریوں سمیت پیچھے گرا۔ تمہارا ناول تو چیختا بھی ہے۔ ہانی حیرت سے مڑی، سامنے کوئی نہیں تھا مگر نگین دیکھ چکی تھی۔ میرا ناول؟ وہ سیڑھیوں کی جانب دوڑی۔ رکو تو، وہ پیچھے لپکی۔ سیڑھیوں پہ تینوں گٹریاں اوپر نیچے پڑی تھیں، نگین ان کے درمیان ہاتھ مار رہی تھی۔ مر گیا یا بچ گیا؟ سچ بچ گیا۔ اس نے خوشی خوشی کہیں سے کتاب کھینچ نکالی۔ چھوٹو کوئی اندر کرا رہا تھا، 12 سالہ کام والا لڑکا، اس کی ڈرامے بازیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ سو نگین نے جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ زندہ ہے یہ، اور ہانی نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر نیچے لے آئی۔ لاؤنج کی اس طرف کچن تھا، کھلے دروازے سے خالہ چولہے کے پاس کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ؟ وہ بہت خوشگوار موڈ میں انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا رہی ہیں؟ کریلے۔ کریلے؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر فریج پر نظر پڑی تو ذرا امید بندی۔ خالہ کل کون سا سالن رکھا ہوگا؟ ٹنڈے بیگن، وہ مصروف سی ہانڈی میں چمچ چلا رہی تھی۔ اب بھلا ٹنڈوں میں بیگن ڈال کر کون کھاتا ہے سوائے خالہ کے؟ ٹنڈے رکھے تھے تو آج کریلے نہ بناتی؟ ہم وہی کھا لیتے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فریج کا جائزہ لینے لگی، مگر خالہ کے کان بہت تیز تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں روز چولہا جلے وہی گھر بستا ہے۔ سوئی گیس کے محکمے میں تو نہیں تھے آپ کے سسر؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں امی، آپ یہ بتائیں کوئی سویٹ ڈش رکھی ہے؟ نگین کی پہلی سمجھداری کی بات پر ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ذرا سی شرما گئی۔ وہ زرنیلا بریانی کے ساتھ کھیر بھی لے کی تھی نا؟ سرگوشی میں بتایا۔ ادھر خالہ شروع ہو چکی تھی۔ سویٹ ڈش کہاں سے آتی؟ صبح سے چینی ختم ہے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں چینی نہ ہو وہ گھر، اور وہ نگین کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لائی۔ چینی ختم ہے نا، بس ہم اس سے چینی مانگنے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، ہم کوئی مانگنے والیاں ہیں؟ او ہو، چینی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے زبردستی لاؤنج تک اپنے ساتھ لائی، پھر پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ایک کونے میں صوفے کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک چوڑی سی انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی کتاب کھلی پڑ رکھی تھی، دو ہاتھوں نے اسے تھام رکھا تھا۔ تھامنے والے کا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا تھا۔ سنی، اگر خالہ ہمارا پوچھے تو کہنا کہ ہانی اور نگین کتے والے سے سامنے والوں سے چینی مانگنے گئی ہیں۔ اس نے